بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو اپڈیٹ چینل شاہ سید کاشف سلیم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ملتان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ملتان کی سیر بھی کریں گے۔ ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان کی اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان تو کیا پورا جہان بھی سما سکتا ہے۔ موہنجو ڈرو اور ہڑپا جیسے ہزاروں شہر آباد ہوئے، مگر گردش ایام کا شکار ہو کر پھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن اگر ہم ملتان کو دیکھیں تو یہ ہزاروں سال سے ابھی تک زندہ و جاوید ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کئی کوششیں کی گئی، لیکن حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور ان کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، اور ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ملتان میں رہے اور بے مثال دینی خدمات سر انجام دی۔ ملتان میں ان کے دور میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور کئی مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمی میں مصروف تھے، لیکن ملتان میں مسلمانوں کے سلوک اور مذہب دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنے دور میں ایک مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، جو آج کل بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا شمار پاکستان کی بہترین اور بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے میں بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی بھی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکھر ہی نہیں بلکہ منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی تجارت ہوتی تھی۔ اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑی تجارتی علمی مرکز کی حیثیت حاصل تھی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس خطے سے اسلام کا پیغام پہنچا۔ ملتان کو اصل شہرت اسلامی دور حکومت میں حاصل ہوئی، جب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے 712 میں لشکر کشی کی اور یہاں تقریباً 10,000 عرب آباد کیے، ایک جامع مسجد تعمیر کرائی، اور اسی کے زمانے میں مشہور مفکر و مورخ البیرونی یہاں پر آئے اور 5 سال سے زیادہ عرصہ تک قیام کیا، اور انہوں نے اپنی مشہور تصانیف میں ملتان کی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کا ذکر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان نے کافی ترقی کی۔ پرانا شہر اپنی قدیم تاریخ کے ساتھ تنگ گلیوں اور 6 دروازوں میں گھرا ہوا ہے۔ ملتان کی سوغاتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ملتانی سون حلوہ بہت مشہور ہے، ملتان کے آم اور کھجور کے باغات بہت مشہور ہیں۔ ملتان کے جو 6 دروازے ہیں، ان 6 دروازوں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سے بازار آباد ہیں، اور یہی بازار ملتان کا حسن ہے۔ ملتان میں فوڈ پوائنٹس بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں اللہ وسایہ کی کڑھائی، ٹیسٹی پلاؤ اور بالی کی چائے جو کینٹ میں ہے، یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ ملتان کے ارد گرد لوگوں کے فاصلے کم ہو گئے ہیں۔ ہیڈ محمد والا بننے کی وجہ سے کوٹ اور دور لیا کے لوگوں کے لیے ملتان کا فاصلہ کم ہو گیا، اور جنگ اور شور کوٹ سے آنے والے لوگ بھی ملتان جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ موٹر وے کی تعمیر ہونے کی وجہ سے ملتان اور لاہور اور اسلام آباد اور ملتان اور کراچی کے فاصلے بھی کم ہو گئے ہیں۔ ملتان مدینۃ الاولیاء کے طور پر مشہور ہے، اور یہاں ملتان جسے گرمی اور گورستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ملتان میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم موجود ہے۔ ملتان کا قلعہ کونا قاسم باغ جو ہمیشہ سے ملتان کے لیے قدیم دور میں اس کے حفاظتی بند کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، اس قلعے کی وجہ سے ملتان میں کئی جنگیں بھی ہوئیں، اور ان جنگوں کے باوجود بھی یہ قلعہ آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ ملتان کے نزدیک ترین شہروں میں مظفر گڑھ بھی ہے۔ ملتان کی تحصیلوں میں تحصیل صدر کینٹ ہے، دوسری شجاع آباد ہے، اور تیسری جلال پور پیر والا ہے۔ ملتان کے موازات میں آپ لودھراں، بہاڑی، خانیوال کے شہر آباد ہیں۔ ملتان نے بہت اچھے سیاستدان بھی اس قوم کو دی ہیں، جیسے یسر رضا گیلانی سابق وزیر اعظم رہے ہیں،
مختوم شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، جاوید ہاشمی صاحب جو اپنی متنازع سیاست کی وجہ سے ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، کبھی وہ باغی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ داغی ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ گورنر رفیق رجوانہ صاحب، ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ ملتان میں نشتر ہاسپٹل جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، پہلے اس ہاسپٹل کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ ملتان میں میٹرو بس کے چلنے کی وجہ سے ملتان لاری اڈے سے بہاؤالدین ذکیہ تک یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہی تیز تر ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر یسریٰ گیلانی کے دور میں ملتان میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے، جس کی وجہ سے ملتان کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ملتان میں سب سے زیادہ مہنگے پلاٹس یا آبادی کا جو رخ ہے وہ بوسٹن روڈ کی طرف چلا گیا ہے۔ بوسٹن روڈ کے ارد گرد آپ کو ملتان پبلک سکول، بیکن ہاؤس پبلک سکول، بلوم فیلڈ ہال، ذکریہ یونیورسٹی اور ساتھ ہی DHA سٹی ہاؤسنگ سکیم، بابڈا ٹاؤن جیسی بہترین سکیمیں بھی بوسٹن روڈ پر ہیں۔ ملتان میں فوڈ مالز بھی بن گئے ہیں، سٹی پلازے بھی بن گئے ہیں۔ ملتان ارد گرد کے تمام اضلاع کے لیے ایک تجارتی ہب کے طور پر مشہور ہے۔ ملتان قرون وسطیٰ کے اسلامی ہندوستان کے ایک اہم تجارتی مراکز میں سے ایک تھا، اور 11ویں اور 12ویں صدی میں صوفیانہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے اسے اپنی طرف راغب کیا اور اس شہر کو اولیاء کا شہر کے نام سے تعبیر کیا۔ یہ شہر قریبی شہر اچ شریف کے ساتھ ساتھ اس دور سے آنے والے صوفی مزارات کی ایک بڑی تعداد کے لیے مشہور ہے۔ قدیم شہر ملتان، معروف ملتان سورج مندر کا مقام تھا، اور اس کو مالتان مہم کے دوران سکندر اعظم نے گھیر۔ ملتان میں جن اولیاء پاک کے مزارات ہیں ان میں شاہ یوسف گردیزی، مئی مہربان بہاؤالدین ذکریہ، مختوم عبدالرشید حقانی، شاہ رکن عالم، خواجہ اویس کھگا، سید موسیٰ پاک، حافظ محمد جمال ملتانی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، سید نور الحسن بخاری، احمد سعید کاظمی صاحب، حضرت قاضی حسام الدین ملتانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، ان سب اولیاء کرام کے مزارات ملتان میں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ملتان کو مدینہ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ملتان جو کہ 5000 سال پرانی تاریخ کا شہر ہے، اس کا شروع میں علاقہ لاہور کے قریب و جوار، جنگ اور بکھر تک ملتان کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ ملتان کو اب بھی جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر کہا جا سکتا ہے۔ ملتان میں بہت سی سوغات ہیں، بہت سے بازار ہیں، گھنٹہ گھر بازار اور حسین آگئی بازار یہاں کے مشہور ترین بازار ہیں، جن میں چیزیں کچھ سستی مل جاتی ہیں۔ حرم گیٹ کا بازار بھی اپنی جگہ پہ بہت مشہور ہے۔ ملتانی سون حلوے کیا پورے ملک میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ آموں کے موسم میں ملتان کے آم پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اور ذائقے میں بے مثال ہیں۔ ڈیئر ویئرز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ریسرچ اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو ملتان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہو اور وہ ملتان کا رخ کریں اور یہاں کے سیاحتی مقامات سے بھی لطف اندوز ہوں، یہاں کے بہترین کھانوں کے مراکز سے بھی لطف اندوز ہوں، یہاں کی گارمنٹس وہ پرچیز کریں اور اس کے گفٹ پورے ملک میں دیں۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔